بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اللہ یا رزاق صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رزاق ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ یہ اتنا بڑا اور اتنا طاقت والا نام ہے، اس نام کی برکت سے ساری کائنات کا نظام قائم اور دائم ہے اور چل رہا ہے۔ جب تک یہ نام باقی رہے گا، ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، یہ نظام اسی طرح قائم دائم رہے گا۔ اللہ اس دنیا کے نظام کو ختم نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت اس نظام کو مسلسل اسی طرح چلاتا رہے گا جب تک ایک بندہ بھی دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اور جب وہ بندہ بھی ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، زمین و آسمان ہوا میں اس طرح اڑیں گے جس طرح روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ یہ روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نام کی اتنی برکت ہے۔ دوسرا صفاتی نام یا رزاق، رزق دینے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، روزی کا، عزت کا، ذلت کا، کامیابی کا، ناکامی کا، یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب ان معاملوں میں کوئی رکاوٹ آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ہم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ یہ ہی کا لفظ میں نے اس لیے کہا، اس کو اگر نکال دیا جائے اس میں بھی آ جاتا ہے، بھی میں اور بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہی یعنی دوسرا کوئی شریک ہے ہی نہیں اللہ کا اس معاملے میں، تو اس لیے میں نے یہی کے لفظ پہ زور دیا ہے۔ اب یہ وظیفہ یہ ایک دو کام نہیں کرتا، سینکڑوں کام کرتا ہے، لیکن میں آپ کو 3 کام اس وقت بتاتا ہوں۔ ان تینوں کاموں میں سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہو اس کا تصور کر کے آپ پڑھیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ اگر آپ کی روزی کے معاملے میں تنگی ہے، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں نظر آ رہی، آپ کو پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے، آپ وہ تصور کر کے یعنی رزق کی خیر و برکت کا تصور کر کے 100 مرتبہ پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، جس ٹائم میں بھی آپ کو سہولت ہو۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کی روزی کشادہ کر دیں گے، اس کے اندر خیر و برکت آ جائے گی۔ اور اگر آپ کا کوئی آدمی قیدی ہے، وہ ناحق قید ہو چکا، اس کو سزا ہو گئی، جیل میں چلا گیا، آپ اس کا تصور کر کے 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد اس کی رہائی ہو جائے گی۔ یہ عمل اور یہ وظیفہ اس وقت تک آپ نے کرنا ہے جب تک اس کی رہائی ہو نہیں جاتی۔ اگر آپ کسی وجہ سے بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں
کوئی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، وہ خود نہیں کر سکتا تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 100 دفعہ پڑھ کے آپ اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرما اور اس کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو ختم فرما۔ جب تک اسے صحت نہیں مل جاتی اس وقت تک اس وظیفے کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اسے بہت جلد شفا مل جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ یہ 3 کام بہت مجرب ہیں اور انشاءاللہ یقین کے ساتھ کریں گے تو یہ تینوں کاموں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔